ایک بھائی کا سوال ہے کہ میلاد پر خوشی منانا یہ قرآن میں ہے؟ دیکھیں جی، بالکل قرآن میں ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمانوں کو بتائیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پائیں تو خوشیاں منائیں۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پائے جانے پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت پائے جانے پر خوشی منانے کا حکم ہے، نہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، گویا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ ان آیات مبارکہ سے میلاد پر خوشی منانا ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ ہم میلاد پر خوشی کیوں نہ منائیں؟ لو جی، صدیاں گزرنے کے بعد جس بات کی سمجھ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں آئی، جس بات کی سمجھ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آئی، وہ بات ان ملوانے پیڑ کے پجاری مولویوں کو سمجھ آ گئی۔ اصل مسئلہ کیا تھا، یہ قرآن پر غور کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اس کے لیے شفا آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت آ گئی مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، اس کے بعد اللہ نے کہا قل بفضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس پر خوش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، چاہیے قل بفضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، چاہیے کہ اس پر خوش ہو جاؤ۔ تو آج کے ملوانے پیڑ کے پجاری مولویوں نے اللہ کی قسم قرآن کو بدل دیا۔ یہ بات میلاد پہ جشن منانے والی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو تو سمجھ آئی نا۔ صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے کہ اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کے دن۔ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہ آئی، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو یہ آیت سمجھ نہ آئی۔ ایک صحابی 100 اونٹ ایک مجلس میں اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کرنے پہ۔ تو وہ حلوے نہیں تھے پکا سکتے، وہ نبی کی خوشی پہ لوگوں کے پیٹ نہیں تھے بھر سکتے، جن کے پاس اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اعلان پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ حلوے پکانے، کیک پہ نام لکھنا، کیک کھانا، وہ ان سے معذور تھے نعوذ باللہ، ان کے پاس مال دولت نہیں تھا۔ آپ کے اماموں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، کسی امام کو یہ آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ مولوی کہتا ہے کہ اسے اللہ کا فضل سمجھو اور خوشیاں مناؤ، مولویوں کے پیٹ بھرو، لا حول ولا قوت